على محمد وآل محمد اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل. जज़ाकल्लाह। निहाल नकवी एक और बावाज़ बुलंद सलवात। अब एक सलाम पेश करेंगे आरिज़ शिराज़ी। सलवात। अकबर अली अकबर कहती माँ बरी मैया
से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर अरबान तब पहनाऊंगी पोशाक शहानी अफसोस के रास आए न तुझे खोए जवानी कैसा था मुकद्दर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं फिर एक जलाल सहर की सुगरा को दिखा लूं बेचैन थी ख्वार हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर मादेगी सदाए अली अकबर चिन जाएगी चादर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी माँ खूबरी मैयत से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर सलवात ایک اور باواز بلند سلوات جزاک اللہ حارث شیرازی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے اور اب میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے جناب لطف نقوی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ہے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے ہے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے یہ کر بلا ہے شکر کا سجدہ کرے گی ماں یہ کر بلا ہے شکر کا سجدہ کرے گی ماں لاش جورن سے
محمد کے آئیں گے لاشیں جو رن سے نو محمد کے آئیں گے غازی کی آرزو ہے علم یہ رہے بلند غازی کی آرزو ہے علم یہ رہے بلند عباس کی قسم یہ علم اٹھائیں گے عباس کی قسم یہ علم اٹھائیں گے عباس کے علم سے نہ ہوگی کبھی جدا عباس کے علم سے نہ ہوگی کبھی جدا پرچم کے ساتھ مشک سکینہ سجائیں گے پرچم کے ساتھ مشک سکینہ سجائیں گے اے مقتل حسین یہ وعدہ خدا کا ہے اے مقتل حسین یہ وعدہ خدا کا ہے تیری اس زمین کو عرش معلا بنائیں گے تیری اس زمین کو عرش معلا بنائیں گے اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے صلوات مومنو حسین سے مقتل قریب ہے آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے شہر مدینہ دور ہے جنگل قریب ہے زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں مرخت کو اپنے پاؤں سے شبیر جا مرخت کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں القصہ صبح منزلے آخر آیا ہوئی لیکن یہ صبح صفت نبی کو کہاں ہوئی جس جا سواری رکے نہ آگے رواں ہوئی حیران سپاہ خسرو کونو مکان حیران سپاہ خسرو کونو مکان ہوئی چھ گھوڑے بدلیں دوشے
نبی کے سنوارنے لیکن قدم بڑھایا نہ ایک رہوا لیکن قدم بڑھایا نہ ایک رہوا نے جنبے جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے ایک مشت خاک جھکے اٹھائی حسین نے خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین نے ہم شیر کی سنیے دعائے حسین ہم شیر کی سنیے دعائے حسین نے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بوئے سے بھیا تمہارے خون کی بوئے سے آتی ہے عباس کو پکارے نا آگے علم بڑھاؤ منزل یہی ہے چھاؤنی پردیسیوں کی چھاؤ ہم شکل مصطفیٰ کو ہم شکل مصطفیٰ کو ندا دی بڑے نہ جاؤ بیٹا خنات گھیرو سراچے بیٹا خنات گھیرو سراچے یہی لگاؤ غرے کو تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام مسند پہ یا بٹھا کے بہن کو شہ ہدا کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا تھے دست بستہ گرد جوانان با وفا لے کے نظر آئے زمیندار کا لے کے نظر آئے زمیندار کا کربلا استادہ فرتے غم سے جو شبیر ہو گئے نظروں پہ ہاتھ رکھ کے بغل گیر ہو نظروں پہ ہاتھ رکھ کے بغل گیر ہو گئے بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یہ کیا بیان اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو یہ زمین تو چھن رہو بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہو یہاں رہنے سے یا ہمارے سب آرام پائیں گے خاک شفا تمہاری زمین کو بنا خاک شفا تمہاری زمین کو بیائیں گے دینار دے کے ساتھ ہزار ان سے یہ کہا بخشی تمہیں زمین ہبا میں نے کر دیا شبیر کے معاملے پر
سب نے رو دیا لکھنے لگا قبالہ زمیندار کا لکھنے لگا قبالہ زمیندار کا بلا غل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے لو مولی زمین یہی بستی بس لو مولی زمین یہی بستی بس لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے محمد و علی محمد. جو صاحبان آنے والی تاریخ میں محرم کی سوز و سلام پڑھنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ براہ کرم ڈائریکٹر پروگرام سمیع نور الدین سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا نام درج ہو سکیں اور آپ کو موقع مل سکے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا بارگاہ امام حسین علیہ السلام. صلوات علی محمد و علی محمد. میں درخواست کروں قبلہ سے کہ تشریف لائیں، حضرت پیغمبر ہوں گے، آپ سے درخواست ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں زحمت نہ ہو، آپ کو ممبر سے متصل ہو جائیں. بڑی عنایت آپ. رحم الله من قرأ الفاتحة. آواز بلند سلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير. صلوات. سورہ مبارک ہود کی روشنی میں اسلامی عقائد اور اخلاق کے رموز و اسرار جو قرآن نے بیان کیے ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے،
اور ہم بغیر کسی تمہید کے براہ راست جہاں کل گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ اصل میں اتنے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے گفتگو کا کہ ہر تقریر ایک دوسری تقریر سے مربوط ہے اور متصل ہے، اور اس کو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ 12 گھنٹے کی ایک مجلس ہے جس میں ہر گھنٹے کے بعد آپ کو 23 گھنٹے کا بریک ملتا ہے، تو یہ ایک ہی تقریر ہے۔ اب ہم آیت نمبر 8، جس کے لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کو قرآن نے یہاں کلیئر کیا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ سوال، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور ہے بھی یہ سوال کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ امتوں پر فوراً عذاب آیا، اور یہ سورہ ہے ہی گویا کہ اس کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس میں انبیاء کا اور ان کی اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو اب انشاءاللہ آگے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ ان اقوام کا صرف تذکرہ کیا گیا ہے جن پر عذاب آیا، اور صرف ان انبیاء کا ذکر ہے جن کی اقوام کو اللہ نے معذب کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام ان انبیاء کی نافرمان امتوں پر اللہ نے ایسے سخت عذاب نازل کیے، تو یہ وہ امت ہے کہ جس نے ان امتوں سے بدتر گناہ کیے ہیں، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم سب کچھ وہی کرو گے جو انہوں نے کیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کرو گے۔ چنانچہ اس امت نے حقیقتاً زیادہ نافرمانی کی ہے اللہ کی اور رسول کی، لیکن اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اس کے برعکس قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ان پر بھی عذاب آتا تو ان کو بھی پتہ چلتا، چونکہ عذاب نہیں آ رہا ہے لہٰذا ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بہت سے جواب ہیں، لیکن یہاں پر یہ آیت ایک اور رخ پیش کر رہی ہے۔ پہلے تو میں اس کا ایک جنرل جواب دے دوں، جو اصل میں مصلحت پروردگار اس میں کیا ہے، کیوں ان پر عذاب آیا اور اس امت پر عذاب کیوں نہیں آیا، یعنی کیا وجہ ہے کہ جو کربلا کے بعد تو آ جاتا نا، جب یہ طے شدہ ہے، یعنی پہلی یا دوسری مجلس میں ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ ناقہ صالح کو قتل کرنے سے کہیں بڑا گناہ ہے فرزند رسول کو قتل کرنا، اس لیے کہ گویا رسول کو قتل کر دیا۔ یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں انہی مجالس میں۔ تو پھر جب ایسا ہے تو ناقہ صالح کے قاتل جو قوم تھی اس پر تو عذاب آ گیا، اس کو سب کو ختم کر تباہ ہو گئی، کوئی نہیں ہے اس میں سے بچا ابھی تک۔ یہ امت ابھی باقی ہے، وہ قاتل اس کے برقرار ہیں، موجود ہیں، اس پر راضی رہنے والے بھی موجود ہیں۔ تو ایسا کیا ہے؟ اس وقت قاتلوں کو بھی ختم کر دیا، جو اس قتل پر راضی تھے ان پر بھی عذاب آ گیا۔ تو اس کا پہلا تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ وہ قوموں پر یا افراد پر، انڈیویجولز پر جو عذاب نازل کرتا ہے، وہ اس دنیا میں عذاب برائے عذاب نہیں ہوتا، وہ عذاب ہوتا ہے دوسروں کے عبرت کے لیے۔ چنانچہ اسی سورہ کے اختتام میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم یہ واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں، یعنی دوسری قومیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور انبیاء نے بھی جب کبھی اپنی قوم سے بات کی تو ہر بات کے نبی نے اپنے پہلے نبی کی گویا امتوں کا حوالہ دے کر اپنی امت سے کہا کہ دیکھو، حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو ہود کے قوم کے ساتھ کیا ہوا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اس کے بعد بھی شعیب نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ جو انبیاء گزرے ان کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ تو
عبرت کے لیے، یعنی کہ دوسری قوم آ کر اس سے عبرت حاصل کرے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. دوسرے یہ کہ ہر نبی کے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی قوم آنے والی ہے. لہذا اس پوری قوم کو ہٹا دیا، ایک نیا نبی آیا، نئی قوم آئی، اس کو نیا درس دیا گیا. یہ آخری قوم ہے، آخری نبی کی. اسے وہ عذاب نہیں دیا جا سکتا جس کو استئصال کہا جاتا ہے کہ بالکل ختم کر دینے والا عذاب. ایسا عذاب کہ پوری امت ختم ہو گئی، فنش ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں عذاب کی مختلف قسمیں ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ وہ سب سے بڑی کائنات کی نعمت ولایت سے محروم ہو جائیں. محروم ہوئے کہ نہیں؟ امام حسن نے نہیں کہا تھا کہ بھئی تم یہ کیا سمجھ رہے ہو، ہم سلو کر رہے ہیں؟ سلو نہیں کر رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں اس حکومت کو. اگر تمہیں قبول نہیں ہے امامت اور ولایت ہماری، اگر تم قبول کرتے تو مولانا نے فرمایا کہ زمین اپنے خزانے کھول دیتی، آسمان اپنی تمام برکتیں، اس کے دروازے تمہارے لیے کھل جاتے. یعنی وہی جملہ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو وعدہ کر رہا ہے، اور وہی حدیث کے جس کا وعدہ آخری زمانے کے لیے کیا گیا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو زمین اپنے خزانے کھول دے گی، آسمان کی برکتیں اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے. تو آسمان اور زمین اپنی برکتیں کھول دیں گے جب امام زمانہ آئیں گے. امام حسن کہہ رہے ہیں کہ یہ امام زمانہ کے لیے کیوں؟ اگر تم ہماری امامت آج مان لیتے تو آج تم کو وہ ملتا جو امام زمانہ کے زمانے میں ملتا ہے. جناب معصومہ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا وَإِمَامَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَطَاعَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقِ. اللہ نے ہماری امامت تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے واجب کی تھی، کہا کہ تمہارے یہاں ایک نظم اور ضبط اور ایک سسٹم قائم رہے. اور اللہ نے ہماری اطاعت تم پر اس لیے واجب کی تھی کہ تاکہ تم فرقہ بننے سے بچ جاؤ. آج جو تم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اس سے بڑی بلا اور کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی طاقتیں تم کو مغلوب کر لیتی. جب چاہا تم کو چھوٹی طاقتوں نے دبا لیا. ہمیشہ دبے رہتے ہو. کیوں دبے رہتے ہو؟ اس لیے کہ تم نے اصل جو طاقت ہے امامت اور ولایت اس کو چھوڑ دیا ہے. اس سے تم ہٹ جاؤ گے تو تمہاری قسمت. تو یہ خود ولایت سے ہٹ جانا، محروم ہو جانا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن وہ عذاب نہیں آئے گا جو بالکل ختم کر دے. یہ بات طے شدہ. اب یہ بات ہو گئی، تمام علماء نے اس کا جواب دیا، ائمہ نے بھی یہ بات کہی ہے. اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس پہ غور کرنا. عجیب ہے یہ بات واقعہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اب اس قوم پر، امت محمدی پر عذاب کبھی نہیں آئے گا. یہ پتہ چلا نا، چاہے جو کچھ بھی کرتے رہے اس پہ عذاب نہیں آئے گا. عذاب کی دوسری صورتیں آئیں گی لیکن وہ والا عذاب نہیں آئے گا. لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت نمبر 1 پڑھیے گا اس کو. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ. جب ہم ان کے عذاب کو ٹالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ چیلنج کرنے لگتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے. حالانکہ ہم نے عذاب کو، لفظ جو استعمال کیا قرآن نے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آیت نمبر 8 پڑھ لیجیے سورہ ہود کی. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ. اللہ نے نہیں کہا کہ ہم عذاب بالکل نہیں کرنے والے ہیں، کہا کہ ہم عذاب کو ٹال رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں عذاب میں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. اگر ٹال رہے ہیں یا پوسٹپون کر رہے ہیں تو کب تک کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ نے آج ہم نہیں کریں گے کام، ہم نے اس کو پوسٹپون کر دیا ہے، تو کب کے لیے؟ اور وہ ٹائم بتائیے جب کے لیے آپ نے پوسٹپون کیا. قرآن وہی بتا رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عذاب کو ایک امتن معدودہ، ایک خاص
وقت ہے، معینہ میعاد ہے، موقع ہے، ایک خاص موقع ہے جس موقع کے لیے ہم نے اس عذاب کو ٹال دیا ہے۔ ہم عذاب ختم نہیں کر رہے ہیں، ان پر عذاب آئے گا، مگر عذاب کب آئے گا؟ امت معدودہ۔ امت کے معنی قرآن مجید میں مختلف مفاہیم میں لیے، ہمیں ظاہر ہے کہ کوئی تفسیر کا درس نہیں ہے کہ جو میں اتنی ڈیٹیل میں چلا جاؤں آپ کے ساتھ، بہت ہی کنڈینس ہم پورے مسائل کو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ مختصر یہ کہ امت کے بہت سے معانی قرآن نے یعنی امت کے لفظ کو مختلف معانی میں استعمال کیا ہے، ان میں سے ایک مفہوم امت کا ٹائم ہے۔ یہاں پر ٹائم کے معنی میں امت معدودہ، معدودہ ہے جس کی گنتی کی جا سکے، ایک نون، ایک معلوم وقت کے لیے، ٹائم کے لیے ہم اس عذاب کو ٹال رہے ہیں۔ اب یہ وہ ٹائم کون سا ہے جو مخصوص ٹائم ہے جس کے لیے خدا ٹال رہا ہے؟ اگر قیامت کا دن ہوتا تو یہاں قیامت کا ذکر کیا جاتا، قیامت نہیں کہا ایک مخصوص دن ہے۔ ہم جب اس دن کے لیے ٹالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیوں رکا ہوا ہے، آخر وہ رکا ہوا کیوں ہے ابھی؟ یہ خود ما یحدثہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اس عذاب کی بات آخرت کے عذاب کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہم عذاب آخرت میں کریں گے، نہیں، یہیں اسی دنیا میں عذاب دیں گے ان کو، مگر ابھی نہیں، ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا جب ان پر عذاب آئے گا۔ تو کہتے ہیں وہ ٹائم ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ ایسا کیوں یہ عذاب رکا ہوا ہے؟ اب اس کو سورہ انفال نے اور مختلف طریقے سے اس کو پیش کیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 حوالہ دے رہا ہوں، اس میں یہی بات کہی گئی کہ کافر آ کر نبی کو چیلنج کر رہے ہیں عذاب کا۔ آپ سوچیں معمولی بات نہیں ہے کہ چیلنج کریں، ایک بات یہ کہ عذاب نہیں آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کب آئے گا، یہ الگ بات ہے، ایک ہے کہ چیلنج کر رہے ہیں عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر آپ اللہ کی طرف سے ہیں تو آسمان سے عذاب آ جائے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیت نمبر 32 سورہ انفال۔ یہ کافر آ کے پیغمبر اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں عذاب نازل ہو جائے۔ سورہ ہود کی آیت کہہ رہی ہے کہ آئے گا، ایک مخصوص ٹائم ہوگا۔ اب یہ مخصوص ٹائم کون سا ہے؟ وہاں بھی منع کر دیا کہ عذاب نہیں آئے گا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص وقت ہے جب آئے گا۔ یہ مخصوص کون سا وقت ہے؟ تو ہم نے جب تلاش کیا قرآن مجید میں، دیکھیں تو صحیح وہ مخصوص وقت کیا ہے۔ روایات تو ہیں اس کے سلسلے میں، لیکن روایت بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس لیے کہ آپ نے روایت تو پیش کر دی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اس کتاب میں اور اس کتاب میں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح اللہ نے ایک اور عذاب کو ٹالا تھا، اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا، اسی انداز کا ایک لفظ تھا جب شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا عذاب ہوگا، کہا ہو جائے عذاب، میں تو سجدہ نہیں کروں گا، لیکن صرف ایک تجھ سے گزارش ہے، تو ابھی بھی رب تو ہے میرا۔ قال ربی، سورہ 7 کی آیتیں پڑھ لیجئے، آیت نمبر 81 پہ جہاں تمام ہوتی ہے بات، سورہ 7، اس میں شیطان کیا کہہ رہا ہے جب اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا تو یہاں سے، میری بارگاہ سے، تو میرے نمائندے کو نہیں مان رہا ہے، میں نے جس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تو اس کا انکار کر رہا ہے، گیٹ آؤٹ، نکل جا۔ تو وہ نکلتے نکلتے وہ کہتا ہے قال ربی فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یا اللہ، رب کہہ رہا ہے، رب، اے میرے رب، کمال کی بات ہے، اے میرے رب تو مجھے موقع دے دے کہ میں اس وقت تک کی مہلت مجھ کو مل جائے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یعنی مجھے قیامت تک کا موقع دے دے۔ ربی یبعثون، ربی بھی کہہ رہا ہے، یبعثون بھی کہہ رہا ہے، خدا پر بھی یقین ہے، قیامت پر بھی یقین ہے،
توحید کا ماننے والا ہے، قیامت کا ماننے والا ہے، پھر وہ کیا ہے جس کا ماننے والا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا بھئی نبوت کا ماننے والا نہیں تھا. جی نہیں، نبوت کو بھی مانتا ہے. اس نے نکلتے نکلتے یہ آواز دی، نکلتے نکلتے اس نے یہ کہا کہ اب تو نے جب مجھ کو نکال دیا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، علاوہ ان بندوں کے تیرے جن کو تو نے چن لیا ہے. یہ مخلصین کون ہیں؟ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، وقت نہیں ہے میرے پاس سننے میں آپ کے سامنے ان آیتوں کو پڑھتا جن میں تمام ان انبیاء کو اللہ نے مخلصین کہا ہے. انہم من عبادنا المخلصین، جناب یوسف کے لیے کہا ہے، جناب ابراہیم کے لیے کہا ہے، انبیاء انہم من عبادنا المخلصین، جس مخلصین نہیں، مخلص کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی مخلص ہو سکتے ہیں. مخلص وہ جو خود کو خدا کے لیے خالص کر لے، مخلص وہ جس کو خدا اپنے لیے خالص کر لے. تو یہ جس کو خدا اپنے لیے خالص کر لے وہ انبیاء ہیں. تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا، اس نے کہا میں تیرے مخلص یعنی انبیاء کو نہیں بہکا سکتا. تو توحید کو بھی مان رہا ہے، نبوت کو بھی مان رہا ہے، قیامت کو بھی مان رہا ہے. یا اللہ توحید، نبوت، قیامت سب تو مان رہا ہے، پھر بھی تو نکال رہا ہے. کہا دو باتوں کو نہیں مان رہا ہے، میرے عدل کو نہیں مان رہا ہے، امامت کو نہیں مان رہا. کیا سوچنے کی باتیں نہیں ہیں؟ کیا غور کرنے کی باتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ قیامت کے دن اللہ اگر پوچھے گا تم نے یہ سب آیتیں نہیں پڑھی تھی، ان کو ملا کر نہیں دیکھا تھا، کوئی نتیجہ نہیں نکالا تھا، تدبر نہیں کیا تھا، سوچا نہیں تھا، غور نہیں کیا تھا، میں کیوں شیطان کو نکالنا ہوں؟ کیا وجہ تھی؟ اور اتنا بڑا غضب اللہ کا کہ اس کو نکال دیا ہمیشہ کے لیے، اور اس کی ساری عبادتیں برباد. یا اللہ کسی عبادت کا صلہ تو دے دیتا، تو عادل ہے نا، کچھ تو دے دے. کہاں میرے عدل ہی کا تو تقاضا ہے کہ اس پر جو عذاب ابھی کرنا تھا میں نے اس وقت نہیں کیا. یعنی خدا کو بھی مان رہا ہے، نبوت کو بھی، قیامت کو بھی. عذاب آنا تھا لیکن چونکہ اس نے عبادتیں کی ہیں اس عقیدے کے ساتھ، تو میں اس عذاب کو ٹال رہا ہوں. اب یہ امت بھی تو اسی انداز کے اسی طریقے سے سب مان رہی ہے. عدل کو نہیں مانتی، امامت کو نہیں مانتی. تو خدا نے کہا میں عذاب ابھی نہیں بھیجوں گا، مگر جیسے اس کے لیے. اچھا اس نے جب کہا کہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کی، بتائیں کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو قیامت تک کی مہلت دے دوں؟ کہا نہ. جس نے کہا الی یوم یبعثون، سورہ 7 پڑھ لیجئے، اور بھی دیگر سوروں میں ہے. تو اس میں اللہ نے کہا کہ انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. تم کو اجازت دی گئی ہے، مہلت دی گئی ہے الی وقت یوم المعلوم، وقت معلوم تک کی. ایک ایسا موقع، ایک نون ٹائم، ایسے ٹائم کی جو معین ہے، معلوم. آپ لوگ کہتے ہیں مشکل ہے نا، معلوم جس کو کہتے ہیں. کسی نکاح میں شرکت کر لیجئے، پتہ چل جائے گا. مہر المعلوم، مہر المعلوم، وہ پہلے طے کر لیتے ہیں کہ کتنا، پھر اس کو ریفر کرتے ہیں ورڈ معلوم سے. وہی جو طے ہو چکا ہے، وہی والا طے جو ہو چکا ہے، اس کو معلوم کہتے ہیں. اسی طرح خدا نے ایک وقت طے کیا ہوا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم کو قیامت تک کی مہلت دے دیں، ایک وقت معلوم. تو اب بتائیے وقت معلوم کیا ہے؟ وہ پتہ چلا کہ قیامت کے علاوہ کوئی ایک ایسا ٹائم ہے کہ جو معین ہے اور معلوم ہے، اور اللہ نے اس کو طے کیا ہے اور معین کیا ہے. شیطان اس وقت تک رہے گا جب تک وہ وقت نہ آ جائے. وہ وقت معلوم کیا ہے؟ وہ وقت معلوم وہی ہے کہ جس میں نتیجہ ہوگا اس اللہ کے حکم کا جو اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا تھا، جھک جاؤ میرے خلیفہ کے سامنے. انکار ہوتا رہا، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، انبیاء آئے، خلفاء آئے،
سب آتے رہے، انسان انکار کرتا رہا، اب آخر میں ایک وہ آئے گا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا، وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو یہاں پر بھی جو لفظ استعمال کیا آیت نمبر 8 میں، یہی کہا کہ الی امت معدودہ، ایک مخصوص معین ٹائم کے لیے ہم نے ان کا عذاب اس امت کا ٹال دیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اس امت پہ عذاب آئے گا ہی نہیں، آئے گا، اس وقت آئے گا جب امام زمانہ اللہ کے آخری حجت زمین پر آ جائے گی، اس کے بعد کوئی اللہ کی مخالفت نہیں کر سکے گا، کرے گا تو پھر عذاب آئے گا، یہ اس وقت تک کے لیے۔ تو صرف اس لیے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ بات ظاہر ہے کہ تفاسیر اہل بیت میں اس کی یہی تشریح کی گئی ہے، اور بھی اس کے دلائل ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر یہ عذاب آئے گا۔ اگر آپ قرآن مجید کی دیگر آیات سے ملائیں تو بھی، آیت نمبر میں صرف حوالے دے رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں، سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھ لیں۔ سورہ نور اتنا کلیئر ہے، صرف میں آیت کو پڑھوں گا، ایک لفظ لوں گا اور اس کا حوالہ دوں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم لیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ نے کہا کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا، حکومت دے گا۔ کس کو حکومت دے گا؟ کچھ خاص لوگوں کو حکومت دے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں۔ کما استخلف، اس طرح حکومت، اس طرح خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے بنایا۔ یہ خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خلیفہ کون بنے گا، کیسے بنے گا؟ خدا بنائے گا جیسے پہلے بنایا، جیسے آدم نے بنایا تھا نا، فرشتوں نے بنایا تھا یا اللہ نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا۔ اما جب فرشتے نہیں بنا سکتے تو انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ تو کوئی تمہارا بنا ہوا خلیفہ نہیں ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ آئے گا تو ہوگا کیا؟ تو پھر لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ اس دین کو پوری زمین پر تمکنت دے گا، یعنی کہ پوری زمین پر حکومت اللہ کے دین کی ہوگی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت ہوگی، کوئی شرک نہیں ہوگا، پوری زمین پر حکومت الہی ہوگی۔ جب یہ ہوگا تو اب یہاں ایک سوال ہے قرآن سے کہ قرآن تو ہم کو یہ تو بتا دے کہ وہ دین جو پھیلے گا پوری زمین پر، وہ کون سا دین ہوگا؟ آپ کہیں گے کیا سوال کر رہے ہیں، اسلام ہوگا؟ ارے اسلام تو دسیاں ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہے یہ والا اسلام ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ والا اسلام، کون سا اسلام ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں یا اللہ تو بتا دے کون سا اسلام ہوگا، اس لیے کہ یہ 25 لوگ، 50 لوگ، 72 لوگ، 73 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تو یہ بتا دے کہ کون سا والا اسلام ہوگا آخری زمانے میں جو ساری زمین پر پھیل جائے گا، اور ہمیں قرآن سے چاہیے اس کی دلیل۔ تو قرآن نے کہا دیکھو میں نے لفظ استعمال کیا ہے آیت نمبر 55 میں سورہ نور، کیا؟ وہ اسلام پھیلے گا الذی ارتضیٰ لہم، وہ اسلام کہ جس سے خدا ان کے لیے راضی ہو گیا ہے، وہ دین جس سے خدا راضی ہو گیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک وہ دین ہے جس سے خدا راضی ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں خدا کس دین سے راضی ہوا ہے؟ کہیں کوئی ایسا ہمیں موقع ملتا ہے جب خدا اعلان کرے آج میں راضی ہو گیا؟ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو پڑھ لیجئے اور دونوں آیتوں کو ملا کے دیکھ لیجئے۔ میرے بھائی آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آواز آتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو کامل کیا، آج میں نے نعمتیں تمام کی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے لیے اس اسلام سے بحیثیت دین راضی ہو گیا۔ آج راضی ہوا، آج ٹوڈے، کبھی راضی ہوا نہیں،
آج راضی ہو. جب آج راضی ہو تو بتاؤ کون سا دن تھا جب آج راضی ہوا؟ اور آج کس سے راضی ہوا؟ اسلام سے. جب اسلام سے خدا راضی ہوا ہے آج، یعنی جس دن اعلان ولایت امیر المؤمنین ہوا، ادھر اعلان ہوا ولایت کا، ادھر اعلان ہوا اکمال دین کا کہ آج دین بھی مکمل ہوا، آج نعمتیں تمام ہوئیں. آج ہم اس دین سے راضی ہوئے. پتا چلا کہ وہ دین کے جس سے خدا راضی ہے وہ غدیری دین ہے، وہ ولایت والا دین ہے. اب جو دین غالب آئے گا وہ یہی والا دین غالب آئے گا. اس لیے اب عذاب کی کیا صورت ہوگی وہ تو خدا ہی جانے، اس لیے کہ عذاب کی بہت سی قسمیں ہیں. لیکن عذاب ان پر آئے گا کہ جو دین کو اس انداز جو اللہ نے دین پسند کیا اس کو نہیں مانے گا. اب جب عذاب کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک وہ جو آیت تھی، میں اس پر جلدی سے تھوڑی سی بات کر دوں کہ جب چیلنج کیا تھا کافروں نے، سورہ انفال کا حوالہ میں نے دیا تھا آیت نمبر 32، تو کیا کہا تھا؟ یا اللہ اگر یہ نبی جو کہہ رہے ہیں اگر واقعی تیری طرف سے یہ کتاب آئی ہے، تیری طرف سے نبی آیا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ حق تیری طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر آ جائے. کس نے کہا؟ کافروں نے کہا. تو 31 32 33 یہ سارے آیتیں پڑھ لیجئے. تو خدا کا کیا جواب تھا اس وقت؟ یہ کافر مشرکین مکہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم پر عذاب آ جائے، ہم چیلنج کریں. خدا نے کہا ان سے کہہ دو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا اے نبی جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو. تم کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا، تم ہو تو ان پر عذاب نہیں آئے گا. ان سے کہہ دو ہم عذاب نہیں بھیجیں. ابھی بات ختم ہو گئی. کون سا وقت تھا، کون سا زمانہ تھا، گزر گیا. مکہ کا زمانہ گزر گیا، مدینہ کا زمانہ آیا. یعنی پہلا ایئر آیا ہجری کا، دوسرا ایئر، تیسرا، سب سال گزرتے گئے، ایک کے بعد ایک. 10واں سال آیا. اب اس موقع پر ایک اعلان ہوا. جب وہ اعلان ہوا تو وہاں پر ایک آ گیا چیلنج کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی چیلنج کرنے کی؟ حارث کی ہمت کیسے ہوئی چیلنج کرنے کی؟ اس نے ایگزیکٹلی یہی الفاظ استعمال کیا. آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، یہ کسی ایک فرقے کی بات نہیں، سارے فرقوں نے اس کو لکھا ہے کہ اس نے یہ چیلنج کیا، رسول اللہ کو چیلنج کیا. اس نے کہا کہ بھئی اگر آپ کی طرف سے ہے تو میں تو نہیں مانتا، اگر خدا کی طرف سے ہے تو میں خدا سے کہتا ہوں کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے مجھ پر پتھر نازل کرو. عجیب بات ہے بھئی، آپ کی طرف سے تو نہیں مانتا، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی طرف سے تو نہیں مانتا، خدا کی طرف سے تو مان لیتا ہوں. نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا کی طرف سے تو مجھ پہ عذاب آ جائے. اب دیکھیں میں جب کمپیئر کرتا ہوں تو یہ کوئی جذباتی مسائل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں شیطان کو اور حارث کو کمپیئر کریں. آپ شیطان نے جب عذاب دیکھا تو اس نے مہلت مانگی. اس نے کیا کہا؟ مجھ کو مہلت دے دے. یہ مہلت نہیں مانگ رہا ہے، یہ عذاب مانگ رہا ہے. اس لیے کہ علی کے دشمن کو پتا ہے کہ جب وہ علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا سوائے عذاب کے. اس کے سوا کیا مانگے گا؟ اس نے عذاب مانگا. تو اللہ نے کیا کہا؟ وہی کہا جو مشرکین سے کہا تھا. اس کو پتا تھا، اس کی ہمت اس لیے ہوئی کہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، مشرکین کو جواب مل چکا تھا، اے نبی جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں عذاب نہیں آئے گا. بات ہے نا. لیکن اصل بات کیا ہے؟ آگے
جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے کہا اللہ کو مانو، ہم نے مانا، آپ نے کہا آپ رسول آپ کو مانو، ہم نے مانا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کو بھی مانو، تو میں اب عذاب آتا ہے، اور عذاب اللہ ابابیل نہیں بھیجتا، اللہ خود مارتا ہے۔ کہ علی کے دشمن کے لیے میں ابابیل نہیں بھیجوں گا، وہ کعبہ تھا، مولود کعبہ کے دشمن کو میں خود ماروں گا۔ لیکن یا اللہ مارتا تو پہلے مار دیتا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز بھی پڑھی ہے، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے زکوٰۃ بھی دی ہے، اس کو موقع کیوں دیا جا رہا ہے اتنا، اس کو چانس کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ چانس دینے کی ضرورت کیا ہے؟ فوراً مار دیا جائے۔ کہا نہیں، آواز آتی کہ ہم اس وقت نہیں ماریں گے، کہنے دو کہ یہ کون ہے، اپنا تعارف کرانے دو۔ ہاں بتاؤ اور کون ہے؟ نماز پڑھ دو، اچھا اور کیا کرتے ہو؟ روزہ بھی رکھتے ہو، اور بتاؤ، بولو بولو، بتاتے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد جب عذاب آئے تو کوئی کہے کمبخت کافر تھا جو مارا گیا۔ کافر نہیں تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، تاکہ اب جب عذاب آئے تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب علی کے دشمن پر عذاب آتا ہے نہ نمازیں بچاتی ہیں نہ روزے بچاتی ہیں۔ بارکیفی آیت آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 9 آیت نمبر 10 میں ایک اور سچویشن پیش کی جا رہی عام انسان کی۔ یہ تو بات ہو گئی کافروں کی، اب عام انسان کہہ کر اللہ نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں پھر اس سے لے لیتے ہیں تو مایوس بھی ہو جاتا ہے، کفر بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ بہت عجیب سچویشن ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو، ابھی میرے اچھے حالات تھے، اب برے حالات ہو گئے تو فوراً شکایت۔ کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، کوشش آپ اپنی کرتے رہیں۔ مشکلات اور مصیبتیں ہو سکتے ہیں آپ کے لیے آپ کی ترقی کا سبب بنے اللہ کی جانب سے۔ تو اس آیت میں بات کی، اس کے بعد کی آیت میں کیا ہوا؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر کبھی ہم اس کو نعمتیں دیں، نعمتیں دینے کے بعد اس کو کوئی تکلیف پہنچے، تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایک کیفیت ہے کہ اگر ہم اس کو نعمتیں دیں پھر ہم اس نعمتوں کے بعد تکلیف دیں اور تکلیف کو ہٹا دیں، تو کیا کہتا ہے؟ ذهب عني السيئات فإنه لفرح فخور، اب فخر کرنے لگتا ہے، ارے دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، دیکھا اللہ نے میری مشکل کو ٹال دیا۔ اللہ ہی کہے گا اللہ نے ٹالی ہے، مگر میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا۔ تو کبھی نہ سوچیں اگر کوئی مشکل حل بھی ہو جائے تو شکر کرتے رہیں۔ کبھی نہ سوچیں کہ میں نے محنت کی تھی، میں نے یہ زحمت کی تھی، میرا یہ اسٹریٹجی، میں نے یہ پلان کیا تھا، میرا یہ منصوبہ تھا، میں اتنا اسمارٹ ہوں کہ اس مشکل سے میں نکل گیا۔ آپ نہیں نکلے مشکل سے، اللہ نے آپ کو مشکل سے نکالا ہے۔ ہمیشہ خدا پر اپنا بھروسہ رکھیں دونوں صورتوں میں۔ ایسا نہیں کہ جب دیکھو انہوں نے کہا بہت، جب دیکھو نظر آ رہا ہے صبح یہاں ہیں، ظہر میں یہاں ہیں اور مغرب میں یہاں ہیں، جب دیکھو نماز، جب دیکھو مجلس، جب دیکھو عبادت میں مصروف ہیں، مسجد میں پڑھے، خیریت کیا بھائی؟ کہ نہیں وہ ایک مشکل آ گئی ہے، اس کے بعد ایک دم غائب ہو گئے، اب نظر نہیں آ رہے، نہ صبح نہ دوپہر نہ شام، نہ ادھر نہ ادھر، کہاں گئے؟ کہ نہیں ان کا کام بن گیا۔ تو قرآن اس سچویشن کو اس انداز سے انسان کہہ کے تھے، لفظ انسان، مسلم نہیں کہا، کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، منافق نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو ان حالات سے بچے۔ صبر و شکر یہ دو الفاظ ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جتنی بھی مشکلات آ جائیں خدا سے اپنے رابطے کو کبھی ختم نہ کریں، اپنے یقین کو ختم نہ کریں۔ مشکل آ رہی ہے تو بھی کوئی شکایت نہیں ہے، مشکل حل ہو گئی تو بھی کوئی غرور نہیں ہے،
کوئی فخر نہیں ہے. تو ہر صورت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنے کی کیفیت کو دیکھیں. قرآن میں نے عرض کیا نا کہ سورہ ہود ایسا ہے کہ کہیں عقیدے کی بات کر رہا ہے اور کہیں پر عمل کی بات ہو رہی ہے, کہیں اخلاق کی بلندی کی باتیں آ رہی ہیں, کہیں فقہی مسائل پیش کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آیت 9 اور 10 تھی. پھر 11 میں اللہ نے کہا الا الذین آمنوا الا الذین صبروا, علاوہ ان لوگوں کے وعملوا الصالحات, جو لوگ صابر ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, وہ ان کے علاوہ ہیں وہ لوگ جن کی بات کی جا رہی ہے انسان, یعنی ان کی تعریف کی گئی جو صبر بھی کرتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں. بات ختم ہو گئی. یہاں پر آیت نمبر 11, آیت نمبر 12, اس کے بعد آیت نمبر 13 میں میں ایک آیت کو جلدی سے کور کر لوں تاکہ ہم جلدی آگے بڑھیں. آیت نمبر 13 میں ایک اور سچویشن قرآن پیش کر رہا ہے, اور بس یہیں پہ میں ختم کر دوں گا, 3-4 منٹ آپ کو زحمت. اور وہ ہے قرآن کی اہمیت. قرآن کیا ہے؟ قرآن کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن حق ہے. قرآن حق ہے. میں عرض کر چکا ہوں پہلی مجلس میں کہ کہا کہ لا ریب فیہ, اگر لا ریب فیہ ہے تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کو جب سٹارٹ کرے پڑھے تو اس کو شک پیدا ہو جائے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ, تو اس کی کیا دلیل ہے کہ لا ریب فیہ؟ تو سورہ بقرہ میں بھی یہی بات کہی گئی تھی جو یہاں کہی گئی ہے. وہاں آیت نمبر 21 آپ پڑھ لیجئے, یہاں پر آیت نمبر 13 آپ پڑھ لیجئے. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جس کے بارے میں تم کو اگر کوئی شک ہے, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یقولون افتراء سے بات شروع ہوتی ہے. تم کہتے ہو کہ اب یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہتا تم جاؤ کافر ہو گئے, تم جہنم میں چلے جاؤ. نہیں, ابھی نہیں. ابھی ہم پہلے ثابت کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے, مخلوق کا کلام ہے, تو یہ پورے قرآن کی بات نہیں ہو رہی. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ, تو 10 سورے ایسے لے آؤ, ایسے 10 سورے لے آؤ. تو 4 آیتیں ہیں قرآن مجید میں اس طرح کے چیلنج کی. پہلے کہا کہ ایسا قرآن لے آؤ, پھر یہ والی آیت آئی کہ چلو 10 آیتیں لے آؤ, پھر وہ سورہ بقرہ والی آیت ہے کہ چلو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, ایک سورہ لے آؤ. آسان کرتا گیا چیلنج کو اور آسان. آخر میں کہا کہ فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِثْلِهِ, اس جیسی کوئی بات ہی لے آؤ. چلو ایک حدیث یعنی ایک لفظ, ایک آیت, ایک جملہ, ایک فریز قرآن جیسا لیا. اب یہ جنگیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اسلام کے خلاف؟ یہ تلوار لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے اسلام کو ختم کرنے کی؟ یہ سازشوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کانفرنس کرو, ایک چھوٹا سا سورہ لیا اور سورہ لا کر کو دیکھو ہم نے قرآن کے چیلنج کو باطل کر دیا, لہٰذا اسلام صحیح نہیں ہے. 1400 سال سے آج تک کبھی قرآن کے مقابلے پر کوئی قرآن لانے کی ہمت نہیں کر سکا, کسی سورہ کے مقابلے پر سورہ لانے کی ہمت نہیں کر سکا, کسی آیت کے مقابلے پر آیت لانے کی ہمت نہیں کر سکا. جب تم اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو پھر جان لو کہ انما انزل بعلم اللہ, تو پھر اب تم کو عقلاً لوجیکلی ماننا پڑے گا کہ جو چیز عام انسان مل کر نہیں لا سکے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی شے ہے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, انسان نہیں لا سکتے, یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آ سکتا ہے. میں نے ختم کی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے قرآن کی حقانیت کا ایک رخ پیش کیا. کیا کہ بھائی چیلنج ہے, اگر تم یہ مانتے ہو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو چلو ایسا کوئی لیا, پورا نہیں لا سکتے تو چلو ایک سورہ لیا, 10 سورے لیا ہو, ایک سورہ لیا ہو, ایک بات لیا. آسان
کر رہے ہیں تمہارے لیے چیلنج کو، تو ایک بات ہم کو بھی پتہ چلی کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ ایسا معجزہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر تم اللہ کی طرف سے ان کو نہیں مانتے تو ایسا کوئی لے کر لاؤ، کوئی تو لے آؤ۔ اب قرآن کا جو ساتھی اللہ نے بنایا، کس کو بنایا؟ اس کے بعد کی آیت نمبر 15 پڑھ لیجئے گا میرے بھائی۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اگر وقت ملا تو کل تھوڑا سا اس پر عرض کروں گا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا کہ بھئی نبی دو چیزیں لے کر آئے، اَوَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ایک تو اللہ کی طرف سے دلیل لے کر آئے اور ایک اپنی طرف سے گواہ لے کر آئے۔ یہ دونوں ایسے معجزے تھے، نہ اس کا کوئی جواب لا سکا نہ اس کا کوئی جواب لا سکا۔ حضرات مجلس تمام ہو گئی ہے، آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، کچھ حضرات باہر ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، آپ حضرات تھوڑا سا آگے ایسے آ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے، صلوات بھیجیں محمد۔ تو چلیں آیت نمبر 15 تک بات پہنچ چکی ہے، انشاءاللہ ہم یہیں سے کل سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد حضرت نوح کا واقعہ آ رہا ہے، اور یہ چند مجلسیں جو رہ گئی ہیں اس میں ہم انشاءاللہ اس پورے سورے کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ قرآن مختلف رخ سے کس انداز سے دین کی حقانیت کو پیش کر رہا ہے، وہ قابل غور ہے۔ یعنی ہر جگہ لوجیکل اپروچ ہے، ہر جگہ علمی اسٹائل اور انداز ہے، ایکیڈمک وے میں اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر جگہ، ہر سورے میں، خاص طور پہ سورہ ہود جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے کہا کہ جس کا اگر خدا کی طرف سے ہے، یعنی اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اس کا جواب لے کر آؤ۔ چلو تم پورے قرآن کا نہیں لا سکتے، سورہ کا، سورہ بھی چھوٹا، سورہ کوثر، اب تم علی کا تو جواب کیا لاؤ گے؟ اس گھر کے کسی چھوٹے بچے کا جواب لا کے دکھا دو۔ میں تو کہتا ہوں گھر کا نہیں، اس گھر سے جو مربوط ہو گئے، متصل ہو گئے، جو ان کی غلامی میں آ گئے، ان کا جواب لا کے دکھا دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت وہ نور ہیں، نور الہی کہ نور جس ذہن اور فکر اور دل میں آ جاتا ہے اور دلوں کو اور فکر کو منور کرتا ہے، اس حد تک کر دیتا ہے کہ پھر اس شخص کا کوئی جواب نہیں ہوتا، ان افراد کا جواب حقیقتاً نہیں ہوتا، وہ یونیک ہو جاتے ہیں، ان کا سٹیٹس اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ سب جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ علی والے، یہ ہیں وہ اہل بیت والے، اور اللہ نے ہم کو بھی یہ موقع دیا ہے، یہ مجلس سے اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم اپنے ذہن و فکر کو اس انداز سے نور ولایت اہل بیت سے منور کر سکیں۔ یہ نور بہت ہی اہم ہے، اس کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اور یہ دیکھیں کہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے ان کا کہ جن کو اہل بیت اپنا بنا لیں۔ اہل بیت کسی کو اپنا کہہ دے نا، یہ بہت بڑا مقام، اس سے بڑا مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی پوری دنیا کا بھی حاکم بن جائے، پوری دنیا کا حاکم بن جائے، پوری دنیا اس کے اختیار میں آ جائے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر امام وقت اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، امام وقت اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس کا سٹیٹس کتنا بلند ہوگا، جس کو پیار سے فرزند رسول اپنا دوست، اچھا نہیں فرزند رسول نہیں، کتنا بڑا مقام ہے اس صحابی حسین ابن علی کا
کہ جس کو زینب نے یاد کیا. بس عزادارو، یہ ایام اعزا بڑی تیزی سے آگے بڑھ چکے ہیں. آج اصحاب کا تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد کل سے ان کا ذکر ہوگا کہ جو حسین کا خون ہے، جو حسین کا وہ خاندان کہ جو کربلا کے میدان میں جس کی قربانی حسین ابن علی نے دی، ان کا ذکر کل سے ہوگا. لیکن آج اصحاب حسین کا ذکر. کیسا وقت آ گیا تھا حسین پر. دشمن کے تو دستے کے دستے آ رہے ہیں، لیکن حسین کا کوئی ساتھ ہی نہیں آ پا رہا ہے. بس 6 تاریخ تھی کہ جب زینب نے دیکھا زمین و کربلا ہل رہی ہے، گھوڑے کی ٹاپوں سے زمین دہل رہی ہے. پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا شمر ایک بہت بڑے دستے کے ساتھ آیا ہے. کربلا کے میدان میں بہت بڑے ساتھیوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوا ہے. زینب نے ایک مرتبہ بھائی کو بلا کر کہا بھیا یہ سب آ رہے ہیں، بار بار مسلسل آ رہے ہیں، دستے کے دستے رہے ہیں، آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے جو آ جائے؟ آپ اپنے ساتھیوں کو نہیں بلا سکتے؟ کہا حسین نے کہا میری بہن سارے راستے بند کر دیے گئے، میرا کوئی چاہنے والا نہیں آ سکتا. جو میرے واقعی چاہنے والے ہیں وہ یا تو قید خانوں میں بند کر دیے گئے ہیں یا ان کے لیے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا. کس دل سے زینب نے یہ بات کہی ہوگی؟ اے میرے ماں جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، آپ حبیب کو ضرور بلا لیں. بس اسی موقع پر حسین نے حبیب کو ایک خط لکھا ہے، الہ الرجل الفقیہ کہہ کے خطاب کیا، اور ایک مرتبہ خط دیا قاصد کو. قاصد لے کے جب خط پہنچا ہے، حبیب کھانا کھا رہے، دق الباب کیا اور حبیب باہر نکلتے. کون؟ انا برید الحسین، حسین کا قاصد آیا ہوں. خدا جانے کیسے پہنچ گئے، نظام الہی تھا شاید، پہنچ گئے. اتنی پابندیوں کے باوجود قاصد پہنچ جاتا ہے گھر پر. خط کو لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حسین کی بے کسی نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے، میرا حسین اکیلا ہو گیا ہے. دل میں خواہش پیدا ہوئی جاؤں گا، ضرور جاؤں گا. گھر میں واپس آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. زوجہ نے پوچھا کون تھا دروازے پر؟ یہ حسین کا نام کیوں لے رہا تھا؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا تھا میں حسین کا قاصد ہوں. کیا لکھا ہے حسین نے؟ کہا حسین نے مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے. پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں تمہارا سوچ رہا ہوں، تم کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں. ہمارا سلام ہو کربلا کی ماں پر. خدا کی قسم کربلا میں جو خواتین کا کردار ہے وہ بہت بڑا کردار ہے. یہاں اگرچہ یہ خاتون کربلا نہیں پہنچ سکی مگر ہمت دلائے اپنے شوہر کا. کیا بات کہی؟ تم نہیں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں چلی جاؤں گی. بس یہ سنا، یہ جذبہ دیکھا تو کہا نہیں میں تیرا امتحان لے رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا حسین بلائے اور میں نہ جاؤں. بس ایک مرتبہ حبیب تیار ہوئے، آمادہ ہوئے، اٹھے، مگر حالات صحیح نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ نے غلام سے کہا یہ لو، یہ گھوڑا لو، لے جا کر فلاں مقام پر کھڑے ہو جاؤ، وہاں میرا انتظار کرنا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. حبیب چلتے ہیں راستوں سے، بچتے ہوئے سپاہیوں سے، ان کی نظروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ دیر ہو گئی تھی. تاخیر ہوئی تو کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ گھوڑا بھی بے چین ہے نصرت حسین کے لیے، غلام بھی بے چین ہے نصرت حسین کے لیے. اے میرے آقا کے گھوڑے گھبرا نہیں، اگر حبیب نہیں آئے تو میں تجھ پہ سوار ہو کر جاؤں گا، میں جا کر حسین کی نصرت کے لیے پہنچوں گا. بس عزادارو وہ منزل آتی ہے کہ ایک مرتبہ حبیب سمجھ جاتے ہیں میرا حسین اتنی مظلومیت کی کیفیت میں ایسا مجبور ہو گیا ہے، یہ جانور بھی ترس کھا رہے ہیں حسین پر. بس ایک مرتبہ آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے تو غلام نے کہا مجھے بھی لے کر چلیں، مجھے نہ چھوڑے، میں بھی حسین کی بارگاہ میں چلنا چاہتا ہوں. کہا آنا چاہتا ہوں چلو. خدا جانے کیسے پہنچے، لیکن ادھر حسین نے کچھ علم سے تقسیم کر دیے تھے چھوٹے چھوٹے. سب سے بڑا علم عباس کو دیا، چھوٹے چھوٹے کچھ علم تھے اصحاب کو دیے. ایک علم رہ گیا، کہا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا اس کا لینے والا آ رہا ہے.
آقا اب کون آئے گا یہاں؟ کہاں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ گرد اٹھی، گرد چھٹی، لوگوں نے کیا دیکھا؟ حبیب ابن مظاہر چلے آ رہے۔ حبیب کو دیکھ کے اصحاب حسینی میں بڑی خوشی کی لہر آئی، آواز دی اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے تھے۔ خیمے میں زینب نے سنا، فضہ جا کر پوچھو اصحاب حسینی کی خوشی کیوں ہے؟ آ کر بتایا بی بی حسین کا بچپن کا ساتھی آیا ہے، حبیب ابن مظاہر آج حسین کی نصرت کے لیے آئے۔ حسین کے ساتھی بڑے خوش ہیں۔ زینب نے کہا حبیب آئے، فضہ جلدی جاؤ، جا کر زینب کا سلام پہنچو۔ سلام کا سننا تھا۔ حبیب نے اپنے سر سے امام آوے گا، کہاں غلام، کہاں زینب کا سلام؟ میں کہوں گا شہزادی آج حبیب بھی ہے، زہیر بھی ہے، عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا زینب اکیلی کھڑی ہوگی، تلے زینب یہاں پر آواز دے رہی ہوگی، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی، میرے بھائی کو کوئی بچا لے، ہائے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ زینب کھڑی دیکھ رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ۔ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امان و سکون کرامت فرما، تمام مؤمنین کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں خداوندہ ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو عزادار ہمارے درمیان اس سال نہیں ہیں خداوندہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مالک پوری دنیا میں جہاں جہاں مؤمنین آباد ہیں، ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مقامات مقدسہ سب کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عنوان انصار میں داخل شامل فرما۔ ماتم حسین۔ حسین 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 کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو۔ شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو۔ شہزادی کونین کھلے
اقتدا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں بجھا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو گھوڑوں سے تنے سبت نبی رون رہے سبت نبی رون رہے ہو گھر پہ بہن کی ذرا خاک اڑا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ماں دیکھ نہ لے سے تو کہیں بر سر نیزہ سر نیزہ ماں دیکھ نہ لے سے کو کہیں بر سر نیزہ جس پہ سر اصغر ذرا دور ہٹا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو یہ شام کا بازار محمد کی نواسی یہ شام کا بازار محمد کی نواسی یہ شام کا بازار محمد کی نواسی اڑیا سر اسلام ہے چادر تو اڑا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو یا حسین 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 یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے 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 شبیر تیرا ماتم بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم یہ داغ نہیں لوگوں ہے موجے زمادم کا یہ داغ نہیں لوگوں ہے موجے زمادم کا سینے پہ لکھی میرے کربل کی کہانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم زینب نے شروع کی تھی زندہ میں عزاداری زینب نے شروع کی تھی زندہ میں عزاداری صدیوں سے چلی آئی یہ ریت پرانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم آتی ہے صدا بھی کربل کی فضاؤں سے آتی ہے صدا بھی کربل کی فضاؤں سے شبیر حقیقت میں اسلام کا بانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم
تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر 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 تیرا ماتم غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں روداد اسیروں کی دنیا کو سنانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے ویسے بھی جوان ایک دن یہ جان تو جانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین یا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین دشت بھلا میں تجھے مارا حسین یا حسین بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا قبر سے نانا کی ہٹایا گیا پے کر تسلیم و رضا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین
کو لائنوں نے ستایا حسین، تین شب و روز کا پیاسا حسین، دشت بلا میں تجھے مارا حسین، دشت میں تھوڑی سی جگہ مل گئی، آمد ادا سے زمین ہل گئی، اور نظر جب سوئے سا مل گئی، سوئے سا مل گئی، اس پلائنوں کا تھا پہرا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین، تین شب و روز کا پیاسا حسین، دشت بلا میں تجھے مارا حسین، کرب بلا گھیر کے لائے تجھے، نہر سے خیمے بھی ہٹائے گئے، حضر ذرا بھی نہ کیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین، بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا، تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا گیا، کرے تسلیم و رضا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین یا حسین، کسے ناصر ملے ایسے، شہ دلگیر سے پہلے کسے ناصر ملے ایسے، شہ دلگیر سے پہلے
سند قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے، قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے، یہ طاہر تھے نزول آیہ تطہیر سے پہلے، پتا چلتا ہے یہ انجام حر سے، دیکھ لے دنیا چلتا ہے یہ انجام حر سے، دیکھ لے دنیا در جنت نہیں ملتا در شبیر سے پہلے، شہید راہ حق اکبر ہوئے بے شیر سے پہلے، راہ حق اکبر ہوئے بے شیر سے پہلے، شہید راہ حق اکبر ہوئے بے شیر سے پہلے، اکبر سے شہ نے مجھ کو کیوں مجبور کرتے ہو، اکبر سے شہ نے مجھ کو کیوں مجبور کرتے ہو، کہا اکبر سے شہ نے مجھ کو کیوں مجبور کرتے ہو،
صلی اللہ زیادہ